الرحمن الرحیم۔ مسکراہٹ کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل ترین صدقہ کہا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت ہماری زندگی کے اندر رونقیں اور بہاریں ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خشک مزاج نہیں تھے۔ روکھا پن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے اندر نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ ملتے، ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ کی کلیاں کھلتی تھی۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس سے مسکراہٹ کے پھول ملتے تھے، مسکراہٹ کی خوشبوئیں ملتی تھیں، اور یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ انسان ہمیشہ جس کو ملے، جس کے ساتھ ملے، وہ مسکراہٹ کے ساتھ ملے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسکراہٹ کو، خوش طبعی کے ساتھ ملنے کو افضل ترین صدقہ کہا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش مزاجی، خوش طبعی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ ہمیں روکھا پن دور کرنا ہوگا، ہمیں خشک پن دور کرنا ہوگا۔ گھر کے اندر جائیں تو مسکرا کر جائیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جاتے ہیں تو مسکرا کر جاتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں تو مسکرا کر آتے ہیں۔ مسکراہٹیں ہی مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں۔ گلی کے اندر، کوچے کے اندر، بازار کے اندر، تبلیغ کے میدان کے اندر، جہاں بھی دیکھیں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراہٹوں کے پھول بکھیر رہے ہیں۔ چاہے 3 دن پیٹ کے اندر لقمہ نہیں آتا، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں کو کفار نے تنگ کیا، پھر بھی ہمیشہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے ہیں تو مسکراہٹ کے پھولوں کو بکھیر رہے ہیں۔ غلاموں کے ساتھ ملتے ہیں تو مسکراہٹ کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ملتے ہیں تو مسکراہٹ کے ساتھ، اگر کوئی امیر آدمی آتا ہے ملتے ہیں تب بھی مسکراہٹ کے ساتھ، اگر کوئی غریب، کسان، مزدور آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراہٹ کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جو وہاں سے آتا ہے میرے نبی کے دربار کے اندر بیٹھتا ہے تو یہاں سے خوشیاں سمیٹ کر جاتا ہے۔ دکھی آتا ہے تو خوشیاں سمیٹ کر جاتا ہے، پریشان آتا ہے تو خوشیاں سمیٹ کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اللہ کے نبی نے خوش طبعی فرمائی کہ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ عرض کرنے لگا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ میں تو اونٹ لینے کے لیے آیا تھا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی اور خوش مزاجی کے ساتھ بڑے اچھے موڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ ہر وقت اچھا رہتا تھا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، امت کے سردار ہیں، امت کے رہنما ہیں، امت کو بتانے کے لیے آئے ہیں، امت کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں، امت کے خیر خواہ ہیں، انسانوں کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ میں تو اونٹ لینے کے لیے آیا تھا۔ تو میرے نبی مسکرا رہے ہیں۔ جب میرے نبی مسکراتے تھے تو اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے تھے۔ نبی کی مسکراہٹ کوئی عام بات نہیں ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراہٹ کے ساتھ فرماتے ہیں جو اونٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں آخر وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا۔ وہ خوش طبی فرما رہے ہیں غلاموں کے ساتھ، اللہ اکبر، یاروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، گھر کے اندر جہاں دیکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسکراہٹ کے ساتھ بھری پڑی ہے۔ بے شک دکھ مل رہے ہیں، تکلیفیں مل رہی ہیں، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ کا سبق دے رہے ہیں، مسکراہٹ کے پھول بکھیر رہے ہیں، مسکراہٹ کی کلیاں بکھیر رہے ہیں، اور اپنی امت کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ خبردار جب آپ گھر کے اندر جائیں تو مسکراہٹ کے ساتھ جائیں، بیوی بچوں کے پاس جائیں تو مسکرا کر جائیں، دوستوں کے پاس ملیں تو مسکرا کر ملیں، کسی کو اذیت مت دینا، کسی کو تکلیف مت دینا، کسی کے سامنے خشک مزاجی کے ساتھ پیش نہ آیا، ہمیشہ مسکراتے رہنا، میری سنتوں کو زندہ کرتے رہنا۔ آپ دنیا کے اندر مسکراتے رہیں گے، جب آپ کو موت آئے گی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے مسکرا کر جائیں گے، قبر کے اندر مسکراہٹ کے ساتھ سوئیں گے، میدان محشر کے اندر مسکراہٹ کے ساتھ آئیں گے، مسکراہٹ کی کلیاں کھلتی ہوں گی، مسکراہٹ اور خوش طبی کے ساتھ آئیں گے۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ خوش طبی کے ساتھ رہتے تھے، مسکراہٹ کے ساتھ رہتے تھے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، چھوٹے بڑے کے ساتھ، فرمایا امیر غریب کے ساتھ ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ بات کریں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکراہٹ کے ساتھ ملنا افضل ترین صدقہ ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا جنت کا باعث ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، مسکراہٹ کے ساتھ ملنے سے رزق کے اندر برکتیں آتی ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ ملنے سے رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو سینے کے اندر سجا لو، اپنی زندگی کے اندر سجا لو، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں گے۔ آئیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔